کے پھیلنے کے لیے اور دین کے دنیا میں پھیلنے کے لیے دعوت کا کام سبب ہے. دعوت و تبلیغ ہوگی تو اللہ جل شانہ زندگیوں میں دین لائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے, اس کے انوارات و برکات ظاہر کریں گے. اور دعوت نہیں ہوگی تو پھر دین آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات سے بتایا کہ سب سے پہلے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جو پوری مکمل شریعت لے کر آئے اور 950 سال مسلسل محنت کی, جس کے نتیجے میں صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو گویا 12 سال کی محنت میں ایک آدمی کو ایمان نصیب ہوا. یعنی اوسط نکالا جائے تو 12 سال کی محنت پر ایک آدمی کو ایمان ملا ہے. اور ماشاءاللہ ہم 1-2 گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات نہیں مان رہا ہے تو فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ صاحب اب یہ ایمان نہیں لائے گا, اب یہ جماعت میں نہیں لگے گا, اب یہ دین پر نہیں آئے گا. 2-4 گشت میں ہم تنگ آ جاتے ہیں. اور وہاں نبی اور رسول 12 سال کی محنت پر ایک آدمی کو ایمان ملا ہے. 950 سال کی محنت میں 80 آدمی ایمان لائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نافرمانوں کو زمین پر نہیں باقی رکھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ. جب وہ کشتی بنانے لگے تو نافرمانوں نے اور مذاق شروع کر دیا. پہلے ہی دعوت کا مذاق کر رہے تھے, نبی کا مذاق کر رہے تھے, اب جب کشتی بنانے لگے تو اور مذاق شروع کر دیا کہ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کشتی کہاں چلے گی؟ کشتی تو پانی میں چلتی ہے, یہ تو ریگستان ہے, یہاں کہاں چلے گی؟ پہاڑوں میں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں, اللہ جل شانہ کشتی چلا کر دکھائیں گے. آج جس طرح تم ہمارا مذاق کر رہے ہو کل ہم بھی تمہارا مذاق کر کے دکھائیں گے. آج ہماری کشتی پہ تم ہنس رہے ہو, جب یہ چلے گی اور تم غرق ہوگے اور ڈوبو گے تب پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا. پھر اللہ جل شانہ کا جو وقت مقررہ تھا وہ آیا تو پانی بارش کی شکل میں نہیں, سب سے پہلے اللہ نے پانی نکالا تنور سے, جہاں آگ بھری رہتی ہے. آگ کا اور پانی کا کیا جوڑ ہے؟ آگ الگ چیز ہے, پانی الگ ہے. آگ کے ساتھ پانی نہیں رہ سکتا, پانی کے ساتھ آگ نہیں رہ سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی, سب سے پہلے جو پانی نکلا تو تنور سے نکلا, آگ سے نکلا. اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پانی پانی ہو گیا اور کشتی تیرنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مومنین کو اور تمام مسلمان مرد عورتوں کو کشتی میں سوار کر لیا, مخلوق کا ہر جوڑا کشتی میں رکھ لیا. اب وہ کشتی تیرنے لگی اور جو باقی لوگ تھے وہ ڈوبنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی نافرمانوں میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا صاحبزادے کلمہ پڑھ لو, ایمان لے آؤ, کشتی میں سوار ہو جاؤ, بچ جاؤ گے. بیٹا کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ, ہم تمہاری کشتی میں نہیں آئیں گے, ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے, پہاڑ پر چلے جائیں گے, وہاں ہماری حفاظت ہو جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. پانی سے بچ سکتے ہو لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. الا من رحم ربی, جس پر میرا رب رحم کرے گا وہ بچ سکتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی, ایک موج اٹھی, نبی کے بیٹے کو لے کے گئی اور وہ ڈوب کر غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا. اللہ نے بتایا کہ اگر ایمان نہیں ہے اور دین نہیں ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوگی, چاہے وہ سید زیادہ ہو, شیخ زیادہ ہو, پیر زیادہ ہو, نبی زیادہ ہو. چاہے نبی کی اولاد ہو, پیر صاحب کی اولاد ہو, سید صاحب کی اولاد ہو, شیخ کی اولاد ہو, یہ حسب نسب و خاندان نہیں چلتا,
یہاں ایمان چلتا ہے. اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا باوجود نبی کا بیٹا ہونے کے اللہ جل شانہ نے بے ایمانی کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا. اور انہی کے ساتھ ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اس نے بھی ایمان نہیں قبول کیا، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا. حالانکہ دونوں نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے گھرانے کے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، بات نہیں مانی تو اللہ جل شانہ نے دونوں کو غرق کر دیا. اب جو باقی رہے زمین پر صرف ایمان والے باقی رہے، باقی جتنے بے ایمان تھے اور بے دین تھے اللہ نے سب کو ختم کر دیا. دنیا نئی آباد ہوئی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. یہ گویا دوسری مرتبہ دنیا پھر سے آباد ہوئی. لیکن اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو دوسرا دور ہے اس میں تمام دنیا میں سب مومنین اور مسلمین تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، بے ایمان سب ختم ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک اصول و ضابطہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پورا دین امت میں موجود تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد اور نصرت دیکھی تھی اور نافرمانوں پر عذاب دیکھا تھا، اور پورا دین امت کے اندر موجود تھا، دعوت کی محنت ان میں نہیں تھی. کیا ہوا؟ پھر آہستہ آہستہ دعوت محنت نہ ہونے کی وجہ سے بے دینی آنی شروع ہوئی. پھر بے دینی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد سب کے سب بے دین ہو گئے، بے ایمان ہو گئے. اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر سمجھایا. وہ بڑی طاقتور قوم تھی، ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، لا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور وہ نادان یہ بھول گئے کہ ان کا پیدا کرنے والا رب ان سے بڑی طاقت و قوت والا ہے. اور انہوں نے اپنے مکانات پہاڑوں پر بنا لیے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا. یہ سوچ کر انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مکانات بنائے کہ پانی وہاں تک نہیں جائے گا. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کے لشکر بڑے ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں. اس کی رحمت اور نعمتوں کی شکلیں بھی بہت ہیں اور اس کی عذاب اور پکڑ کی شکلیں بھی بہت ہیں. اب ان نافرمانوں نے جب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مکانات بنا لیے تو اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں بھیجا، اس قوم پر ہوا بھیجی. 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلتی رہی اور ایک ایک کو پٹک پٹک کے مار دیا. اس نے وہ ہوا گھستی گھر میں، اسے باہر کھینچ کے لاتی اور پہاڑ میں دے کے مارتی. سر پھٹا، پیر پھٹے، ٹوٹے اور لاشیں میدانوں میں پڑی ہوئی ہیں. انہیں کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں اور ان پر کوئی رونے والا بھی نہیں. اللہ نے دکھایا کہ نافرمانوں کا کیا حشر ہوتا ہے. پوری قوم تباہ ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور نبی کی دعوت کو قبول کیا تھا. ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دھرتی کو پاک کر دیا نافرمانوں سے، کفر و شرک سے، الحاد، بدعات، منکرات، معصیت، گناہوں سے. اب زمین پہ جو رہے وہ سب ایمان والے تھے، فرما بردار تھے. چند دنوں کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو دنیا سے جانا ہے. اور شیطان دعوت کی محنت سے ڈرتا ہے، عبادت سے نہیں ڈرتا. وہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے اور یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت پڑی ہیں. حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ نماز.
اس میں شیطان داخل ہو جاتا اندر. اذان یہ دعوت ہے. اذان کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب ھذہ دعوت تامہ. کہ اذان دعوت تامہ ہے. اور جب اذان ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اذان کے ختم تک واپس نہیں آتا. پھر وہ جب تک اذان ہے وہ بھاگتا ہی رہتا ہے آگے. دعوت سے شیطان گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے. عبادت سے نہیں ڈرتا, وہ اندر داخل ہو جاتا ہے. جب دعوت رکی تو شیطان نے پھر ورغلانا شروع کیا. انہی مومنین کو اور ایمان والوں کو معصیت کی طرف, پھر شرک کی طرف, پھر کفر کی طرف کھینچا اور سب کو نافرمان بنا دیا. پوری زمین نافرمانوں سے بھر گئی. اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں, معاف کرنے والے اور عطا کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نبی کو پھر بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. حضرت صالح علیہ السلام آئے. یہ بقیت العاد جو قوم عاد بچ گئی تھی پہلے عذاب سے, ایمان کی برکت سے, انہوں کو پھر محنت کر کے سمجھایا. لیکن جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ دنیا ہی سمجھ میں آتی ہے, آخرت اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. قوم نے انکار کر دیا. بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا. ایک دن ان کا ایک میلہ تھا, اس میں سب جمع ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اللہ کی کوئی قدرت دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو, یہ قدرت نہیں دیکھتے, یہ آسمان کیا ہے, اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ زمین, یہ سمندر اور پہاڑ, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیے, پھر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے, کیونکہ ان کا تجربہ تھا کہ پتھر سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی کیسا پیدا ہو سکتی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا اور حضرت صالح علیہ السلام عاجز آ جائیں گے اور ہار جائیں گے. لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل تو ساری انسانوں کے لیے, مشکل انسانوں کے لیے ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی, دعا مانگی, اللہ جل شانہ نے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دی. ساری قوم کھڑی دیکھ رہی ہے. پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور قوم کے سامنے آئی اور اس نے بچہ دیا. حاملہ تھی. اب انکار کی کسے گنجائش ہے؟ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی اللہ نے ان کو ایمان دیا. لیکن اکثر و بیشتر کہنے لگے اے سالے تم تو بڑے جادوگر ہو, تم نے اتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا ہے, یہ تمہارا جادو کا زور ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. ایمان لے آؤ, بیڑا پار ہو جائے گا, ورنہ پھر تمہارے لیے اچھے دن نہیں آئیں گے. اور اللہ کے فضل سے وہ اونٹنی ایسی بڑی تھی, اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس سے قوم پانی پیتی تھی. اونٹنی پانی پینے کے لیے منہ رکھتی اس میں تو پورا پانی پی جاتی. ایک دن پورے کنویں کا پانی اونٹنی پی جاتی. اور ایک دن قوم پانی پیتی تھی, تقسیم ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے تقسیم کر دی کہ ایک دن قوم پانی پیے, اونٹنی نہیں پیے گی. اس دن ایک دن اونٹنی پانی پیے گی, قوم کو پانی نہیں ملے گا. لیکن جس دن اونٹنی پانی پی جائے گی اس دن قوم کو دودھ, اونٹنی سے اتنا دودھ آتا تھا کہ پوری قوم پی کر تھک جاتی تھی اور اب بچ جاتا تھا. تو اللہ کی اور بڑی نعمت ہو گئی ان پر کہ لو بھائی ایک دن پانی پیو اور ایک دن دودھ پیو, اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. لیکن پھر بھی
کچھ لوگوں نے بدماشی کی، 9 آدمی اس میں سے جو شریر تھے انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ زمین پر لوگوں نے دوڑ کر جا کر کہا کہ اونٹنی کو تو ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے دیکھنے کے لیے تو اونٹنی تو مر چکی تھی، ذبح ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا چلو اس کے بچے کو تو پکڑو، لیکن وہ بھاگ کر اسی پہاڑ پر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قریب گئے، اس کو بلایا، وہ اوپر سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ میری ماں کی تو باری آ گئی، اب میری باری ہے۔ پھر اس نے 3 چیخیں ماری، آواز کی چیخ ماری 3 مرتبہ، اور جہاں سے پہاڑ پھٹ کر اونٹنی نکلی تھی پھر وہ پہاڑ دوبارہ پھٹا، اسی میں وہ بچہ داخل ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب یہ اونٹ نے 3 چیخ ماری ہے بچے نے، اب تمہاری زندگی کے 3 دن باقی ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ پہلا دن گزرا، ان کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے، خون خشک ہو گیا، کہنے لگے لے بھائی 1 دن تو چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو خوف و دہشت کی وجہ سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لال پڑ گئے، سرخ ہو گئے۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا، ان کے چہرے کالے ہو گئے جیسے توا ہوتا ہے خوف کی وجہ سے۔ اور جب چوتھا دن آیا تو فرشتے نے چنگھاڑ ماری، چیخ، جس کی وجہ سے سب کے کلیجے پھٹ گئے، ایک بھی نافرمان باقی نہیں رہا، سب کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور یہ دکھایا کہ نبی کی دعوت کے انکار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے مسلسل اور پے در پہ نبی بھیجنے شروع کر دی، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر گھرانے کی طرف۔ اور تمام نبیوں کی زندگی ہی بتاتی تھی کہ ان کی محنت اور دعوت سے اسلام و دین زندگی میں آتا تھا، جب دعوت چھوٹتی تھی تو اسلام ان کی زندگی سے ختم ہو جاتا تھا۔ یہ ایک محنت تھی ایمان کی اور دین و ہدایت کے پھیلنے کی، دنیا میں امن اور سلامتی کے آنے کی۔ جب وہ محنت ہوتی تھی تو اللہ جل شانہ دنیا میں ایمان اور دین پھیلاتے تھے، اور جب وہ محنت ختم ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے تھے۔ یہی سلسلہ تمام نبیوں کی زندگی میں چلا ہے۔